پاکستان اور دیگر ممالک میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو اردو 3248 پیپر 1 مضمون نویسی کے حوالے سے ہے۔ مضمون نویسی میں 3 نکات دیے جاتے ہیں۔ مضمون نویسی کے ان 3 نکات کی وضاحت کیسے کی جاتی ہے، آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ جی، آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں اور مجھے بتا رہے ہیں کہ ہمیں اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں اور ہمیں بتا دیں کہ کس طرح سے ہم نے مضمون نویسی کا سوال کرنا ہے۔ اگرچہ اس پہ پہلے ہی میری کافی ویڈیو ہیں مضمون نویسی کے حوالے سے، پھر حال ہی میں ابھی 2-3 دن پہلے مہاد عابد ہیں، انہوں نے مجھے ای میل کی اور انہوں نے ایک اپنا پرچہ بھی بھیجا ہے کہ اس کو چیک کر دیں، اور ساتھ انہوں نے یہ رہنمائی مانگی ہے کہ یہ بتا دیں کہ یہ مضمون نویسی کے جو 3 نکات ہیں ان کو کس طرح سے ایکسپلین کرنا ہے۔ تو میں مہاد عابد سے یہ کہوں گا کہ آپ نے جو مضمون مجھے بھیجا ہے، میں وقت نکال کے کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھا پاؤں یا اسے چیک کر دوں، لیکن اس کو اس انداز سے چیک کروں گا اور آپ کو گائیڈ کروں گا کہ اس سے نہ صرف آپ کی جو ہے رہنمائی ہو بلکہ باقی لوگوں کے لیے بھی وہ مفید ثابت ہو۔ میرا خیال ہے کہ اس پہ اگر ایک ویڈیو بنا دی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ او لیول اردو میں جو پیپر 1 ہے مضمون نویسی کے حوالے سے، اس انداز سے جو ہے مضمون کا عنوان آتا ہے، عنوان کے بعد اس کے 3 نکات آتے ہیں، اور ان تینوں نکات کو مضمون میں شامل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ تینوں نکات میں سے کوئی ایک بھی اسکپ کر دیں اور اس پہ آپ وضاحت نہ کر پائیں تو آپ کے نمبر کم آتے ہیں۔ اب اس میں جو میں نے دیکھا ہے وہ آپ لوگوں سے اپنا تجربہ ضرور شیئر کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ اردو میں ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اساتذہ ہیں، جو ٹیچرز ہیں، وہ بچوں کو پڑھانے کی بجائے سمجھانے پر فوکس کریں، اور سب سے زیادہ جو کام کرنے والی چیز ہے، جو سب سے زیادہ جس پر کام ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ بچوں میں اردو کے حوالے سے دلچسپی پیدا کریں، ان میں شوق پیدا کریں۔ مگر بدقسمتی سے ایسا ہوتا نہیں ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بچے جن کا پیپر ایک دن بعد ہونا ہوتا ہے، وہ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سر ہمیں پیپر کا پیٹرن سمجھا دیں، ہمیں یہ بتا دیں کہ مضمون نویسی میں کتنے الفاظ ہوتے ہیں، ہمیں یہ بتا دیں کہ جو خط ہے اس میں حد الفاظ کیا ہے، اور اسی طرح سے محاورات کے بارے میں بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور مختلف اور تفہیم کے حوالے سے، سمری کے حوالے سے ان کے سوالات ہوتے ہیں۔ تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بچے اردو کا جو مضمون ہے اس میں بالکل بھی دلچسپی نہیں لیتے ہیں، نہ ہی وہ دل لگا کر پڑھتے ہیں، نہ وہ سمجھتے ہیں۔ اور یہاں پر میں 2 اور لوگوں کو بھی اس میں ذمہ دار اور قصوروار سمجھتا ہوں۔ وہ بچوں کے والدین ہیں، اور دوسرا اداروں کے سربراہان ہیں، جو ہیڈ ہیں مختلف اداروں کے اور بڑے نامور اداروں کے ہیڈ ہیں۔ مطلب انہیں اس بات کا پوری طرح ادراک ہونا چاہیے کہ یہ ایک مضمون ہے، اور اس میں ہمارے بچوں کا اگر اچھا رزلٹ آئے گا تو اس میں بڑی عزت کی بات ہے، اس میں کوئی پریشانی یا کوئی دکھ والی بات تو نہیں ہے۔ لیکن والدین جو ہے ان کا اردو کے حوالے سے جو رسپانس ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے بچے کو شے ملتی ہے کہ میرے والدین ہی جب اردو میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں، اور میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ مجھے اردو سمجھ میں نہیں آتا، لہٰذا اردو کے مضمون کو توجہ دینے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا نقصان جو ہے یہ ہوتا ہے کہ کیمبرج میں اردو او لیول 3248 کا مجھے یاد ہے کہ تھریش ہولڈ ایک زمانے میں 104 تک پہنچا تھا۔ مطلب یہ کہ 110 میں سے 104 نمبر لینے والے کا A* بن رہا تھا، اور اب جو ہے یہ بچوں کی عدم دلچسپی کی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو تھریش ہولڈ ہے، اب اس وقت جو اکتوبر-نومبر میں پیپر ہوئے ہیں 2020 میں، اس میں تھریش ہولڈ جو ہے وہ 91 ہے۔ تو اس سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پیپر کا لیول ایسا نہیں ہوا کہ پیپر بڑا مشکل بنا دیا گیا۔ کیمبرج نے پیپر پہلے سے زیادہ آسان بنانا شروع کر دیا ہے، مگر بچوں کا لیول جو ہے وہ
بہت ہی ڈاؤن ہو چکا ہے اور کوئی حال ہی نہیں ہے ان کا کہ وہ کسی چیز کو سمجھ سکیں، کر سکیں، یا اچھے گریڈ لینا تو خیر بہت دور کی بات ہے۔ تو اب جو ہے میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا، اسکرین پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا، یہ عنوان ہے مضمون کا۔ یہ فرض کریں کہ اردو میں آپ کو جو ہے مضمون آ جاتا ہے اور مضمون آپ لوگوں نے کرنا ہے، تو مضمون میں عنوان آپ کو یہ آ جاتا ہے اردو زبان، یہ اس کا جو مین عنوان ہے۔ اب اس کے جو 3 نکات ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ پہلا جو نقطہ ہے وہ ہے اردو زبان کی اہمیت، دوسرا نقطہ ہے طلباء اردو زبان میں دلچسپی کیوں نہیں لیتے، اور تیسرا اور آخری نقطہ ہے اردو کی ترویج کے لیے تجاویز۔ اب اس میں جو مہد نے سوال کیا تھا میں اسی کے جواب کی طرف آ رہا ہوں۔ مہد نے یہ پوچھا تھا کہ یہ 3 نکات جو دیے گئے ہیں، کیا ہر ایک کے بارے میں ہم 2 باتوں کی وضاحت کر دیں تو کیمبرج کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے، یا اس سے زیادہ وضاحت کی ضرورت ہے؟ اور خاص طور پر وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اگر ہم پہلا جو نقطہ ہے اردو زبان کی اہمیت والا، فرض کریں یہ امتحان میں مضمون آیا ہوا ہے اور اس میں 3 نکات میں سے ایک نقطہ اردو زبان کی اہمیت ہے، تو اس میں 2 باتوں کی وضاحت کرنا کافی ہے، یا 3، 4 یا 5 باتوں کی وضاحت بھی کر سکتے ہیں؟ تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگ لازمی طور پہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ 2 سے زیادہ باتیں آپ اپنے ایک نقطے میں شامل کریں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے بگننگ میں جب آپ پہلا پیراگراف شروع کر رہے ہیں اردو زبان کی اہمیت والا، اس میں جو ہے آپ 3 باتیں لکھ کر 2 کو ایکسپلین کر دیں۔ میکسیمم آپ یہی کر سکتے ہیں۔ کیمبرج کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ 2 باتوں کی وضاحت کریں۔ 2 سے زیادہ جب آپ کریں گے تو اس کا نقصان آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے مضمون کی لینتھ بڑھ جائے گی۔ جب مضمون حد الفاظ سے آگے چلا جائے گا تو اس سے آپ کو نمبر نہیں ملیں گے، بلکہ آپ کے نمبر کٹ سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ آپ لوگوں کو کہوں گا کہ تینوں جو اس کے نکات دیے گئے ہیں، ہر نقطے کے بارے میں 2 باتوں کی وضاحت کریں۔ اگر آپ کے ذہن میں زیادہ باتیں آ گئی ہیں تو آپ جو ہے ان سب کو ایکسپلین کرنے کی بجائے، ان سب کی وضاحت کرنے کی بجائے، آپ پیراگراف کے آغاز میں 2 کی بجائے 3 باتیں لکھ دیں، لیکن ایکسپلین آپ 2 کو ہی کریں۔ 2 سے زیادہ ایکسپلین کرنے سے آپ کی جو لینتھ ہے مضمون کی وہ ضرور بڑھ جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر آپ سے بات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے موضوع پر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔